یہ ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مانند کہ جو خرچ کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس طرح کہ ایک چٹان ہو اور ایک چکنا پتھر ہو اور اس کے اوپر کچھ گرد و غبار جمع ہو، فاصابہ وابل، تیز بارش اس پہ پہنچے، فترکہ صلدا، اور یہ بارش اس چٹان کو بالکل صاف کر کے رکھ دے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قادر نہیں ہوں گے کسی چیز پر جو انہوں نے کمایا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرنا احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے روکا ہے کہ جب بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو 3 باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، ورنہ تم خرچ بھی کرو گے تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 1، احسان نہیں جتلانا۔ اگر تم نے احسان جتلایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ احسان جتلانے کا مطلب یہ کہ انسان کسی سے تعاون کرے اور پھر بڑی مجلس میں لوگوں کے سامنے کہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ تعاون کیا، یا اپنے بیوی بچوں کو بتائے اور پھر گھر والی سارے علاقے کے اندر خواتین کو بتا دے، یا دوست احباب کے اندر بتائے میں نے فلاں کے گھر راشن ڈالا، فلاں کو اتنی رقم دی۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے اس نے بڑی مجلس میں یہ بات کہی تو وہ دل میں شرمندہ ہوتا ہے، کاش میرے پاس وسعت ہوتی تو میں کبھی اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، انسان خرچ کر کے احسان نہ جتلائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وعیدیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے قیامت کے دن کوئی بات نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، ولا ینظر الیہم، اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ نمبر 3، ولا یزکیہم، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 4، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، گھاٹے میں پڑ جائیں، نقصان میں پڑ جائیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المنان، احسان کر کے جتلانے والا۔ پہلا آدمی کون ہے جو احسان کرے اور اسے جتلائے؟ نمبر 2، آپ نے فرمایا، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، سامان بیچتے وقت جھوٹی قسم کھانے والا، اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، اللہ کے نام کو حقیر دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو 4 عذاب دے گا۔ اور تیسرا آدمی، المسبل ازارہ، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، اس کے لیے 4 قسم کے عذاب ہیں۔ تو اللہ نے یہاں منع کیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو بالمنی، احسان نہ جتلانا۔ اس لیے جتنا خفیہ انسان خرچ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے، جس طرح حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے خرچ ہو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سلف اسی پہ عمل کرتے تھے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو جب ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پر بوریوں کے اٹھانے کے نشانات تھے۔ کسی نے کہا یہ تو اہل بیت میں سے تھے، نشانات کیسے ہیں؟ بعد میں تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ رات کا جب اندھیرا چھا جاتا یہ اپنی کمر پر راشن اٹھاتے،
ایک ایک غریب کے گھر جاتے، دروازے پہ رکھتے، دستک دے دیتے۔ رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ راشن لانے والا کون ہے۔ انتقال کے بعد پتہ چلا 100 سے زائد گھروں کا خرچہ اٹھانے والا زین العابدین دنیا سے جا چکا ہے۔ دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 100 گھرانوں کا خرچہ یہ اٹھا رہے۔ تو اللہ نے ہمیں روکا، نمبر 1 اگر میرے راستے میں خرچ کرو گے بالمنی، احسان نہ جتلانا۔ نمبر 2 والاذا، تکلیف نہ دینا۔ تکلیف دینا کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک فقیر کسی کے پاس آئے یا کوئی مستحق آدمی آئے مانگے تو اب زبان سے اسے برا بھلا کہنا یا دھکا دے کر اسے نکال دینا، گالم گلوچ کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ اگر ایک آدمی دے سکتا ہے اللہ کے نام پر تو دے، نہیں دے سکتا تو اسے برا بھلا نہ کہے، اسے دھکا مت دے، اسے گالم گلوچ نہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، تم اچھی بات کہو، معاف کرو اگر وہ تمہیں کوئی سخت جملہ فقیر کہہ دے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم صدقہ دو اور اسے تکلیف بھی دو۔ صدقہ دے کر 3 باتیں بھی سنا دو کہ نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، کماتا نہیں ہے، گالیاں دے دو اس کو، تو تم نے دیا لیکن جو زبان سے تکلیف دے دی، اس تکلیف سے تم نے اپنے صدقے کو باطل کر دیا۔ اس لیے کہ وہ جس ذات کے نام پر مانگ رہا ہے، ہم نے اس رب کی ذات کو دیکھا ہے، ہم نے اس کی شخصیت کو نہیں دیکھا۔ اس نے اللہ کا نام استعمال کیا، کہا مجھے اللہ کے نام پر دے دو، تو رب کے نام پر جب دیا ہے تو اللہ نے کہا تکلیف نہ دو۔ اسی لیے فقیر جب آتا ہے، آدمی کے پاس نہ ہو تو کہتے ہیں معاف کر دو۔ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تیرا میرے اوپر حق تھا لیکن میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، مجھے معاف کر دے۔ تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آئے تو جھڑکنا نہیں ہے۔ سائل جب بھی آئے، قرآن کہتا ہے جھڑکنا نہیں ہے، سائل کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے وَالْأَذَى، زبان سے تکلیف نہیں دینا۔ تعاون کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے ہو کہو معاف کر دو، یا میرے پاس نہیں ہے یا فلاں وقت میں کر دوں گا۔ تیسری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مانند نہ ہو جو ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ ہے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کا میرے اوپر اور آخرت پر ایمان ہوتا تو یہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ نہ کرتا، آخرت میں اجر کے لیے خرچ کرتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا تو مجھے آخرت میں اجر دے گا۔ تو اگر اس کا آخرت پر ایمان ہوتا بدلے کے دن پر تو لوگوں کو نہ دکھاتا، خفیہ خرچ کرتا کہ رب راضی ہو آخرت میں بدلہ مل جائے۔ تو جب لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نے اپنے صدقے کو باطل کر دیا۔ اس لیے ریاکاری سے بچنا چاہیے، جو بھی عمل ہو خفیہ ہو، اللہ کو اخلاص کے ساتھ عمل بہت پسند ہے۔ تنبیہ الغافلین میں امام ابو لیث سمرقندی نے واقعہ لکھا، بنی اسرائیل پر قحط سالی آ گئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک شخص ایک جگہ سے گزرا، ایک پہاڑ تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میرے پاس اتنی گندم ہوتی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، ان تنگ دست لوگوں کو دیتا۔ ایک اچھا خیال دل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی کہ جاؤ اس کو بتلاؤ، اس اچھے خیال پر، اس اخلاص پر ہم نے اس کو اتنا اجر دے دیا جتنا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں پہاڑ کے برابر گندم خرچ کرتا اور اسے اتنا اجر ملتا۔ اس لیے تیسری چیز سے روکا گیا ریاکاری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، فرمایا جو آدمی دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے جس طرح چکنا پتھر ہو۔ چکنا پتھر یہ سنگ مرمر کا پتھر، اللہ نے فرمایا اس پتھر کے اوپر اگر کچھ مٹی آ جائے، اب اس مٹی پر تیز بارش آ جائے تو جب بارش آئے گی یہ پتھر بالکل صاف ہو جائے گا، اس پتھر پر کوئی چیز اگ نہیں سکتی، اس پہ فصل کاش نہیں ہو سکتی، سنگ مرمر کے پتھر پہ درخت نہیں لگے گا، اس پر پودا نہیں آئے گا، پھل نہیں آئیں گے، بارش تیز آئے گی یہ بالکل ختم ہو کے صاف ہو جائے گا۔ اس طرح کا جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے لیکن پیچھے سے دکھلاوا آ گیا، پیچھے سے ریاکاری ہوئی، زبان سے تکلیف ہوئی، تو جس طرح بارش نے پتھر کو صاف کر کے کچھ نہ چھوڑا تو اس طرح ریاکاری نے اس کے عمل کو صاف کر دیا، کچھ بھی نہ بچا۔ تو اللہ نے کہا اس سے بچو،
اگر یہ گناہ ہوا تو تمہارا عمل قبول نہیں۔